السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ عزیز طلباء، تجوید القرآن کورس کا آج پہلا درس ہے۔ تو اس پہلے درس کے اندر یقیناً میں ضروری سمجھتا ہوں کہ علم التجوید کے تعارف سے پہلے علم تجوید کی اہمیت اور فضیلت کو آپ احباب کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں رکھا جائے۔ تو عزیز طلباء، قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی کلام الہیہ میں سے ہے۔ تو اس کلام اللہ کے عباد اللہ پر مختلف حقوق اور مختلف فرائض اور تقاضوں میں سے اولین حق قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد قرآن مجید کو صحیح تلفظ اور تجوید کے اصول و ضوابط کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا یقیناً یہ قرآن مجید کے اولین حقوق میں سے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ترتیل اور اسی تجوید کا اللہ رب العزت نے سورۃ المزمل کے اندر حکم دیا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں ٹھہر ٹھہر کر، آہستگی سے، صحیح تلفظ سے اور تجوید کے اصول و ضوابط کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ اسی ترتیل کا معنی امام بیضاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ رتل القرآن ترتیلا کا مطلب جود القرآن تجویدا، کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تجوید کے اصول اور ضوابط کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف روایت آتی ہے اور ایک سند مرفوع بھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ورتل القرآن ترتیلا کے بارے میں پوچھا گیا، اور دوسری سند سیدنا علی المرتضیٰ سے موقوفاً ثابت ہے کہ رتل القرآن ترتیلا کا کیا مطلب اور مفہوم ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ ترتیل کا مطلب حروف کی صحیح ادائیگی اور تجوید کے اصول کا خیال رکھنا، و معرفت الوقوفی، اور وقوف کے اصول و ضوابط کی پہچان رکھنا، یہ ترتیل کہلاتا ہے۔ اور پھر آگے وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جس نے تلاوت قرآن کے وقت تجوید کے اصول و ضوابط کا خیال رکھا اور وقوف کی معرفت کو پہچانا، تو اس نے گویا کہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کر دیا۔
اور جس نے تجوید کے اصول و ضوابط کا خیال نہیں رکھا تو اس نے قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو عزیز طلباء، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ ورتل قرآن ترتیلا کی تفسیر کرتے ہوئے لغت کی روح سے ترتیل کے دو معانی ذکر کرتے ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ ترتیل کا معنی واضح اور صاف پڑھنا، دوسرا معنی کہ تجوید کے اصول و ضوابط کا خیال اور لحاظ رکھنا۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ شریعت میں 7 چیزوں کی رعایت رکھنے کا نام ترتیل کہلاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہر حرف کو اس کی صحیح جگہ سے ادا کرنا ترتیل کہلاتا ہے۔ نمبر 2، وقف اور ابتدا کا لحاظ کرنا ترتیل کہلاتا ہے۔ نمبر 3، تینوں حرکتوں کو صاف ادا کرنا، ضمہ، فتح اور کسرہ، ان تینوں حرکات ثلاثہ کا خیال اور لحاظ رکھنا اور ان کو صاف ادا کرنا ترتیل کہلاتا ہے۔ نمبر 4، آواز کا قدر بلند کرنا ترتیل کہلاتا ہے۔ نمبر 5، آواز کا عمدہ بنانا ترتیل کہلاتا ہے۔ نمبر 6، تشدید اور مد کا خیال رکھنا ترتیل کہلاتا ہے۔ نمبر 7، ترہیب اور عذابات الہیہ کی آیات پر دعائے مغفرت اور استغفار کرنا اور ترغیب اور ثواب اور آیات رحمت پر سوال جنت اور رحمت کا سوال کرنا ترتیل کہلاتا ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ نے ان 7 چیزوں کا ذکر کیا ہے، تو یقیناً یہ تجوید کی بنیادی اہم چیزیں ہیں۔ تو قرآن مجید کا اولین حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے اصول اور ضوابط کے ساتھ پڑھا جائے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوت ہی، جس طرح کے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ وہ یہاں ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت زبان، عقل اور دل، ان تینوں چیزوں کا شریک ہونا لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ پس زبان کا حصہ حروف کی درستگی اور عمدگی کے لیے ہے، اور عقل کا حصہ حروف کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے ہے، اور دل کا حصہ حروف کی اطاعت اور عمل کی کوشش کرنے کے لیے ہے۔ تو تینوں چیزوں کا حاضر ہونا احد ضروری ہے، زبان بھی حاضر ہو، عقل بھی حاضر ہو، دل بھی حاضر ہو، اور زبان اس سے حروف کی درستگی اور عمدگی کو سمجھا اور ادا کیا جا سکتا ہے، اور عقل کی بنا پہ حروف کے معانی اور مفاہیم کو سمجھا جا سکتا ہے، اور دل کی بنا پر اللہ کی اطاعت اور عمل کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو قرآن مجید کا اولین حق یہ ہے
کہ قرآن مجید کو اسی طرح تلاوت کیا جائے جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی زبان کو حروف کی درستگی اور عمدگی کا عادی بنایا جائے۔ اور اسی طرح بلکہ اس آیت کی تفسیر کے اندر تفسیر جلالین والے لکھتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اے یقرؤونہ کما انزل، کہ قرآن مجید کا یہ حق ہے اسے اس طرح پڑھا جائے کہ جس طرح اسے نازل کیا گیا ہے۔ اب کس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتارا ہے کہ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ رب العزت فرماتی ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ ترتیل کا مطلب اور مفہوم آپ پہلے سمجھ چکے ہیں۔ ہم نے اس کو آہستہ آہستہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر لوگوں پر پڑھیں اور لوگوں کو سنائیں۔ اور بلکہ صحیح ابن خزیمہ کی حسن درجے کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح بیان کرتی ہیں ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ رب العزت پسند کرتی ہیں کہ قرآن کو پڑھا جائے کما انزل، جس طرح کہ اس کو نازل کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور ساتھ یہ نشاندہی کی ہے کہ اللہ کو وہی قرآن پڑھا ہوا محبوب ہے کہ جس طرح قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اب قرآن ترتیل کی صورت میں، تنزیل کی صورت میں نازل ہوا ہے، تو ہمیں یقیناً ترتیل اور تنزیل کا خیال اور لحاظ رکھنا لازمی اور ضروری ہوگا۔ اور پھر آپ اگر صحیح بخاری کی اس حدیث کو لیں کہ جس کے اندر سیدنا ام سالمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں سوال کیا گیا، تو سیدنا ام سالمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا، آپ ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ثم یقفوا، پھر وقف کرتے، ٹھہر جاتے، پھر دوسری آیت کی تلاوت کرتے ثم یقفوا، پھر آپ ٹھہر جاتے، پھر تیسری آیت کی تلاوت کرتے ثم یقفوا، پھر آپ ٹھہر جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تجوید کے اصول اور وقوف اور اسی طرح جو اس کے بنیادی قواعد اور ضوابط ہیں ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو یہی حکم دیا ہے کہ زینوا القرآن باصواتکم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ تم قرآن مجید کو اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ مزین کیا کرو، اچھی آواز میں پڑھو، تجوید کے اصول کا لحاظ اور خیال رکھتے ہوئے۔ اور یہاں یہ بات یقینی ہے کہ وہی آدمی خوبصورت لہجے کے اندر پڑھ سکتا ہے جو تجوید کی معرفت رکھتا ہے، جو تجوید کے اصول اور ضوابط کو سمجھتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن، کہ تم قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھو، کیونکہ بے شک خوبصورت آواز کے اندر پڑھنا یزید القرآن، یہ قرآن کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ تم قرآن مجید کو اس طرح تلاوت کرو کہ جس طرح عربی لہجوں کے اندر اسے نازل کیا گیا ہے، اور عربی لہجوں کے اندر تم قرآن مجید کو پڑھا کرو اور عربی آوازوں کے اندر پڑھا کرو۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ بلسان عربی مبین، قرآن مجید کا نزول وہ عربی زبان میں ہوا ہے، تو عربی لہجوں کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند کیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لہجوں پہ، تمام انداز اور تمام قراتوں پہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی لہجے کو ترجیح دی ہے۔
اسی طرح ایک دوسری روایت لکل شیء حلیۃ وحلیۃ القرآن حسن الصوت کہ ہر چیز کے لیے ایک زیور ہوتا ہے اور قرآن مجید کا زیور خوبصورت آواز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوبصورت لہجے کے اندر تلاوت کرتے کہ آپ جیسا صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت اور قرات ہوتی تو یقیناً آپ جیسا کوئی خوبصورت قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو آدمی میری امت میں سے قرآن مجید کو ترنم کے ساتھ تجوید کے اصول اور ضوابط کو کے ساتھ نہیں پڑھتا فلیس منا، اس کا امت محمدیہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ ان تمام روایات اور تمام دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے ترتیل میں نازل کیا ہے، تنزیل میں نازل کیا ہے، اور یہی قرآن مجید کا اولین حق ہے کہ کما انزل، جس طرح نازل کیا گیا ہے قرآن مجید کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، سیکھا جائے اور قرآن مجید کے تجوید کے اصول کو یاد کیا جائے۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے ایسے قاری ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں، والقرآن یلعنہ، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، قرآن ان کو برا بلا کہتا ہے۔ تو حضرات دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے، کہ وجہ یہی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن تلاوت کرتے وقت وہ تجوید کے قواعد کو اور تجوید کی بنیادی اصطلاحات کو، تجوید کی بنیادی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح ان تمام دلائل سے محدثین نے، سلف صالحین نے اور بالخصوص علماء مجودین نے جو تجوید کے موجد اول ہیں، انہوں نے یہاں تک بات نقل کی ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یقیناً یہ لازمی اور ضروری ہے۔ علامہ جزری رحمہ اللہ اپنی کتاب المقدمۃ الجزریہ، اصول تجوید کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا واصل، کہ تجوید کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت سیکھنا اور پکڑنا یہ لازمی اور ضروری ہے، یہ یقینی حتمی چیز ہے، بنیادی چیز ہے۔ من لم یجود القرآن آثم، جو آدمی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا یقیناً وہ گناہ گار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لأنه به الإله أنزل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، معبود برحق نے قرآن مجید کو انہی تجوید کے اصول اور ضوابط کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہم تک قرآن تجوید کے اصول اور ضوابط کے ساتھ پہنچا ہے۔ اب دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مجھے وہ قول یاد آیا، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی لحن خفی کا خیال نہیں رکھتا، لحن خفی وہ غلطی ہوتی ہے، آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ، کہ جو تحسین حروف سے تعلق رکھتی ہو۔ جو آدمی لحن خفی کا خیال نہیں رکھتا، یعنی غنے کی جگہ غنہ نہ کرنا اور ایک لفظ کو پور پڑھنے کی بجائے بریک پڑھ دینا، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا، ایسا آدمی امامت کا حقدار نہیں ہے۔ ملا علی قاری شرح مقدمہ جزریہ کے اندر لکھتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ تجوید کے قواعد کا جاننا فرض کفایہ ہے۔ تو حضرات سمجھنے کی بات یہ ہے کہ محدثین، سلف صالحین اور بالخصوص علماء مجودین نے، جیسا کہ علامہ جزری اور دیگر مصنفین تجوید،
انہوں نے یہاں تک بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یقیناً یہ لازمی اور ضروری ہے، اور میں نے یہ بات آپ احباب کے سامنے دو انداز میں بیان کی ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ اسے ترتیل سے پڑھا جائے، اسے تنزیل سے پڑھا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید کو نازل کیا گیا ویسے ہی پڑھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں کا خیال رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کے اندر اصحاب رسول کی یہ تربیت کی ہے، ان کو یہ حکم دیا ہے کہ احسنوا القرآن باصواتکم، زینوا القرآن باصواتکم من لم یتغن بالقرآن فلیس منا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو یہ پیغام دیا ہے، اور پھر اسلاف نے بھی اور دیگر علماء مجودین نے بھی تجوید کے اصول کو جاننے کو لازمی اور ضروری قرار دیا ہے۔ تو یقیناً یہی بات اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو قرآن مجید کے تجوید کے اصول کو سیکھنا یقیناً بہت لازمی اور ضروری ہے۔ تو عزیز بھائیوں، خصوصاً پورے 11 ماہ کے اندر تو اس کا اہتمام کرنا ہی چاہیے، اپنی زندگی کے اندر وقت نکالنا چاہیے۔ قرآن مجید سیکھنے والا یقیناً بہت ہی بہتر ہے، افضل ترین آدمی ہے، اور یقیناً قابل رشک اور باعث فخر آدمی ہے۔ لیکن میں یہاں آخری بات یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ماہ رمضان ماہ صیام بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں یہ ماہ قرآن بھی ہے، یعنی رمضان کا مہینہ یہ روزوں کا مہینہ بھی ہے، روزوں کے ساتھ ساتھ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اور پھر اگلی بات سمجھیں، یہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کا مہینہ ہے، اور قرآن مجید کی دہرائی کا مہینہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے اندر پورے قرآن مجید کی دہرائی کیا کرتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر آخری رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن مجید کی دہرائی کی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ماہ صیام بھی ہے اور ماہ قرآن بھی ہے، قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے قرآن مجید کی دہرائی کا مہینہ ہے۔ اور اسی چیز کو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفاسیر پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کے معانی کو سمجھنے اور سمجھانے کے ساتھ ساتھ جو سب سے اولین حق ہے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، وہ تجوید القرآن کورس کا مختصر آغاز کیا ہے، تاکہ یہ مختصر کورس جو ہے نا اس کے ذریعے لوگوں تک یہ قرآن مجید کی جو تلاوت کا جو صحیح طور پہ یعنی حق ہے وہ پہنچایا جا سکے تجوید القرآن کورس کے ذریعے۔ اور اسی طرح یقیناً جو لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور جو لوگ اس کے لیے جو ہے نا جس قدر محنت اور کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پھر اسی کتاب اللہ کی وجہ سے بلندیاں دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تو انشاءاللہ عزیز گزشتہ یہ جو آئندہ درس کے اندر میں آپ احباب کے سامنے اپنے کم علمی کی بنا پر تجوید کی جو اصطلاحات ہیں اس کا آغاز، اس کی ابتدائی اور بنیادی باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور تجوید کے بنیادی جو اصول و ضوابط ہیں اور علم تجوید کا جو تعارف ہے وہ انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر میں آپ احباب کے سامنے سمجھانے اور سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر ہمیں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے اور اس کے اصول و ضوابط کی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔